اس وقت اس کا رابطہ اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. کہ کون ہے؟ کہ بتاتا ہوں. جناب حسن بصری نے آواز دی رابعہ. جناب رابعہ خاموش ہوئی اور کہہ لگی حسن بصری تجھے کیا میرے سے بہر ہے؟ جب بھی میں اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، جب وہ میرے سے باتیں کرنے میں اس سے باتیں کرنے لگتی ہوں. حسن بصری میری ملاقات کے اندر کیوں خلل ڈالتا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ رابعہ یہ باتیں چھوڑ، پہلے یہ بتا وہ تیرے سے رابطے میں ہے؟ کہاں ہاں میرے سے رابطے میں ہے. کہ رابعہ پھر بتا وہ اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ بندہ بندے سے توبہ کا کیا منہ لگاتا ہے؟ بندے سے راضی ہونے میں کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اچھا اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں. چہرے پہ کپڑا ڈالا، بکل باندھی، یوں کر کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اے حسن، ہزاروں آدمی تیرے مجمع میں درس میں بیٹھتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ مجھے تو یہ پتا پڑھنے پڑھانے سے لگا جو رو کے دکھائے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. شفیع بلخی آپ بتائیے کہ میں نے تو یہ دیکھا جو سچی توبہ کرے گا. اے مالک ملدار تو کیوں پیچھے رہے؟ تو بھی تو بتا کہ میں نے تو یہ پڑھا یہ سنا جب روم پہ کھڑے ہو جائیں گے. واہ حسن بصری، واہ مالک بن دینار، واہ شفیع بلخی، تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے کتنا دور کر دیا. اچھا جس کی آنکھیں نہیں ہوگی وہ روئے گا کہاں سے؟ جس کے بال نہیں ہوں گے اس کے رونگٹے کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ حسن بصری تو بتا. اے شفیع بلخی تو نے اندر جھانک کے دیکھا سچی توبہ کی یا جھوٹی توبہ کی؟ حسن بصری رونے لگ گئے. مالک بن دینار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شفیع بلخی بھی اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگے. اے رابعہ ہمارے فرض پہ چھوڑ، ہماری باتیں چھوڑ، وہ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ پیر جگی والوں سے جا کے کہہ دینا، سمیع اللہ عثمانی کی دعوت پر آنے والوں سارے مہمانوں سے کہہ دینا اللہ اکبر، آج کی رات کے وقت کو ضائع نہ کرنا. مالک کائنات کہتا ہے پتہ ہے مجھے میرے بندے سے کتنا پیار ہے. جب بندہ ایک مرتبہ میرے دربار میں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میرے بندے کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. علماء کی بحثیں چل رہی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماوے. اشراق کی عبادت جائز ہے ناجائز ہے؟ پچھلے کرتے آئے اگلے سمجھدار، یا ان کی عبادت غلط یا آپ کا کہا سچا. لیکن ہم اس بحث کے اندر نہیں پڑتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے. ساری زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے، نہ ڈھول ڈماکے سے جائے، نہ شور شرابے سے جائے، نہ زور زور سے درود پڑھتا تلاوت کرتا جائے، بلکہ خاموشی سے تنہائی میں گلیوں گلیوں ہوتا چلا جائے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ، کون اما عائشہ صدیقہ، کوئی قرآن کے اوراق میں بیان کرے گا، کوئی محمد کی مبارک زبان پہ عائشہ کی عزت بیان کرے گا، کوئی صحابہ کی مدح سرائی میں بیان کرے گا. میں تو کہتا ہوں عائشہ تیرا کیا کہنا؟ فرمایا خدیجہ کے گھر میں گئے واپس آ گئے، حفصہ کے گھر گئے واپس آ گئے، ام سلمہ کے گئے واپس آ گئے، جویریہ کے گھر گئے واپس آ گئے. لیکن جب باری میرے گھر کے دروازے بھی آئی، ایک مرتبہ میرے گھر میں آئے، قیامت آ جائے گی محمد میرے گھر میں آرام فرماتا رہے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے او لوگوں تمہیں پتہ بھی ہے آمنہ کے لال سونے صحیح سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، میرے سینے اور میری پسلی کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، آنکھیں مبارک میں نے بند کی، اللہ اکبر، میں نے سب سے پہلے حضور کے وصال کی، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی اطلاع سب سے پہلے بلال کو دی، اور میں حجرے مبارک سے آپ کے سر مبارک کو اپنی گود اپنے سینے سے اتار کر چرپائی کی پہی میں رکھا، اور جلدی سے لرزتے
قدموں کے ساتھ میں گئی، میں نے پردہ ہٹایا، بلال نے میری طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور پوچھنے لگا بلال بتا، بلال کہنے لگا اماں بتا حضور کا کیا حال ہے؟ کہ میں نے کہا بلال ادھر آ، اور سامنے منبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جا اور جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، آج لوگوں عائشہ کا گھر اجڑ گیا، ساری امت یتیم ہو گئی۔ امی جان مجھے نہیں پتا آپ کی راز نیاز کی کیا بات ہوئی، سیدہ فاطمہ کے کان میں کیا کہا، سیدہ عائشہ آپ کو کیا کہا، صحابہ اکرام سے کیا حکم فرمایا، آخری وقت میں زبان پہ بول کیا تھے علماء اکرام وضاحت فرمائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں جب اسرائیل علیہ السلام کی، جناب اسرائیل علیہ السلام کی انٹری دیکھی، اپنی جفا دیکھیں، حضور کی وفا دیکھیں، آپ کو نہ مجھے جانا، نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ میرا پتہ، نہ میرے ابا کا پتہ، نہ میرے دادا کا پتہ، نہ میرے پردادا کا پتہ، لیکن کون سا ایسا پیار تھا اسرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے سارے کلمہ پڑھنے والوں کی تکلیفیں مجھے دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا، بس یہ خدا کی قسم بات جوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ قیامت کے دن آپ کو مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ ایک یہ وفا والا نبی جس کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری، طائف کی گلیوں میں اتنی مار پڑی، اتنی مار پڑی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، میکائیل علیہ السلام، ہر فرشتہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آ گیا۔ حالت کیا تھی؟ سینے مبارک پر خون کے چھینٹے، دانت مبارک سے خون، لبوں مبارک سے خون آ رہا ہے، چہرہ مبارک خون میں رنگین، پیر کا تلوا جوتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زید بن حارثہ جوتا اتارتے ہیں پیر کی کھال بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زید ذرا پرے کو ہٹ جا، ذرا اس سے کچھ پوچھنا دے۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، جسم کے حصوں سے خون نکل رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ رات میں مارے دن میں مارے، اے اللہ اپنوں پہ سے پٹوا، غیروں سے پٹوا، تائے چاچے سے گھڑکیاں دلوا، دشمنوں سے مروا، اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اتنا تو بتا دے کہ تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اگر آپ میرے سے ناراض نہیں تو مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ محمد قرآن سناتا جائے گا، مار کھاتا جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا آ رہا ہے، رجب کا چاند نظر آیا، آمنہ کے لال کے ہاتھ اٹھے، صحابہ اکرام کو دعا سے ملائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ان دو مہینوں کو شعبان اور رجب کے اللہ نے بدری برکت والا بنا، اس کے صدقے سے رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور میں وہ لوگوں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ابا گھر سے جائے امانت دے کے جائے، خیانت کرو گے باپ ناراض ہوگا، اماں گھر سے جائے خیر امانت دے کے جائے، کوئی سوپے ناراض ہوگی، بھائی یار کوئی امانت دے دو نمبری کرو گے یار ناراض ہو جائے گا۔ حضور نے بھی تو دو تحفے دیے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تحفہ ایک ہی ہے، دوسرا او لوگوں میں اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی مبارک زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے مولوی سمیع اللہ صاحب، کتنی بدنصیبی کی بات ہے مولوی شیخ امداد اللہ صاحب، رب اکبر کی قسم مجھے ان سے گلا کوئی نہیں جو قرآن پاک کو آج تک جنہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے ان سے گلا کوئی نہیں، تو نصیبے کی بات ہے جنہوں نے قرآن پاک پڑھ کے نہ دیکھا۔ ہائے بد نصیبی ہے، قرآن کے حافظ قرآن کیوں بھول گئے؟ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں وہ تو خدا سے رو رو کے استغفار کریں۔ ائمہ مساجد سے کہوں گا، علماء اکرام سے کہوں گا، خدا را خدا را خدا را اپنے بیٹی جو ترس کھائیں، اپنے نمازیوں پہ ترس کھائیں۔ میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، صرف 10 سورتیں الم تری کیف سے لے کر والناس تک، اے خدا را اپنے ہر نمازی کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ اسے نماز کی نیت باندھ کر ان سورتوں کے پڑھنے پہ پتہ لگے کہ اس وقت اللہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے پتا ہو سبحانک اللہم میں نے اللہ کو کیا کہا، وبحمدک وتبارک اسمک
اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. مجھے پتا چلے الحمدللہ رب العالمین وہ کیا کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم کے بدلے کیا کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین کے بدلے کیا کہہ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بدلے کیا کہہ رہا ہے. آپ عزت والوں اس دارالعلوم میں آنے والے رب اکبر کی قسم ہے، اگر نماز کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے ساتھ ہو جائے کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، رب اکبر کی قسم موت کو سینے سے لگائیں گے لیکن سلام پھیرنا برداشت نہیں کریں گے. پتہ ہے کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ إِلَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کون ہے؟ کٹل رہا تھا مسلح تے کھلوتے پیر سجداول خدا کے نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہوئے. قیامت کا دن ہوگا دامن آپ پھیلائیں گے. قیامت کا دن ہوگا دامن آپ پھیلائیں گے، اپنا چہرہ مجھے دکھائیں گے. محمد تیرے چہرے کو دیکھتا جاؤں گا، جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا. کیا وجہ تھی؟ بیٹی کو بھی کہہ رہے بیٹی صبر کر، اللہ کا قرآن نہ چھوڑ. بیٹیوں کو بھی کہہ رہے، گھر والیوں کو بھی کہہ رہے. کیا وجہ تھی؟